بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا قال اللہ تبارک وتعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود صدق اللہ العظیم۔ ناظرین محترم، یہ ماہ رمضان ماہ مبارک ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندے کو اپنے نزدیک کرنے اور اپنی رحمتیں اور برکتیں اپنے بندوں کے لیے جو رکھی ہے انہیں حاصل کرنے کے لیے اس ماہ مبارک کو چنا ہے۔ اس ماہ مبارک میں جتنا ہو سکتا ہے عبادات کا اہتمام کرنا چاہیے، نماز کا، روزے کا، اور جو اس ماہ مبارک کی سب سے اہم عبادت ہے وہ روزہ ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو آخر کا عشرہ مبارکہ ہے، آخر کی 10 راتیں ہیں، اس کی فضیلت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں اس میں اور زیادہ متوجہ ہو جاتی ہیں۔ اور اس میں جو طاق راتیں ہیں خصوصی طور پر، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لیلۃ القدر کو بھی رکھا ہے، اور ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور عبادت جو خصوصی طور پر اپنے بندوں کو ہر طرح کے فتنوں سے، ہر طرح کے باہر دنیا کے جو لوازمات تھے ان سے نکال کر کے خاص اپنے لیے رکھنے کے لیے اعتکاف اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی ہے۔ اور اعتکاف ایک ایسی عبادت ہے جسے ہم جو واجب اعتکاف ہے وہ رمضان ہی میں کر سکتے ہیں۔ رمضان کے علاوہ بھی ہم نفلی اعتکاف تو کر سکتے ہیں۔ جو رمضان کا جو اعتکاف ہے اس کی فضیلت کو ہم صرف رمضان میں ہی حاصل کر سکتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت، بخاری کی روایت ہے کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم كان يعتكف العشر الاواخر من رمضان حتى توفاه اللہ ثم اعتكف ازواجه من بعده، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا جب ماہ مبارک ماہ رمضان آتا تھا تو آخری عشرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف فرماتے تھے، سارے کام کاج کو، ہر طرح کی مصروفیات کو ترک کر کے اللہ کے گھر میں جاتے تھے اور آخر کے 10 دن 10 راتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے خاص فرماتے تھے۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رحلت فرما گئے تو آپ کے بعد آپ کی ازواج مطہرات نے اس سنت کو زندہ رکھا، اور آپ کی ازواج مطہرات باقاعدگی کے ساتھ رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف فرماتی تھی۔ صحابہ کرام بھی اعتکاف کے اہتمام فرماتے تھے۔ اور یہ بخاری اور مسلم کی ایک اور روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے کہ اراد ان یعتکف، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کریم میں اعتکاف کا ارادہ فرمایا۔ یہ اس بارے میں ہے کہ اگر کسی کا اعتکاف رمضان میں ہمیں اعتکاف کرنا چاہیے، اس کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ عنایت خاص ہے کہ پہلے جو 20 دن ہے اس میں کوئی کمی رہ گئی ہے، کوئی کوتاہی رہ گئی ہے، تو آدمی ان آخر کے دنوں میں اعتکاف میں بیٹھ کر کے اس کو پورا کر سکتا ہے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار اعتکاف کا ارادہ فرمایا، فَلَمَّا انصَرَفَ إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي أَرَادَ أَن يَعْتَكِفَ إِذَا أَخْبِيَ خِبَاءُ عَائِشَةَ وَخِبَاءُ حَفْصَةَ وَخِبَاءُ زَيْنَبَ فقال البر يقولون بهن ثم انصرف ثم يعتكف حتى اعتكف 10 من شوال فلم يعتكف حتى اعتكف من شوال، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کے لیے تشریف لائے، اس جگہ تشریف لائے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف فرماتے تھے، تو دیکھا کہ وہاں پر تو کچھ خیمے لگے ہیں ازواج مطہرات کا، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا خیمہ لگا ہے، حفصہ کا خیمہ ہے، اور زینب رضی اللہ تعالی عنہن کا خیمہ وہاں لگا ہوا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا آپ یہ سمجھتے ہو کہ انہوں نے کسی ثواب کے لیے یہاں خیمہ لگایا ہے؟ مطلب جب وہاں پر وہ جگہ خالی نہیں تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت اعتکاف نہیں کر سکے، تو آپ نے پھر شوال کے ماہ میں
اعتکاف فرمایا۔ تو ہماری بھی کوشش ہونی چاہیے کہ ہم ماہ مبارک ماہ رمضان میں ہی اعتکاف کا اہتمام فرمائیں، اور اگر کبھی کسی وجہ سے جو بھی اعذار ہیں نہیں کر سکے ہیں، کچھ بھی نہیں کر سکے ہیں، تو پھر یا تو جتنا ہو سکتا ہے اعتکاف کریں، یا پھر ماہ شوال میں اعتکاف اس کے جگہ کر سکتے ہیں۔ اور اس میں ایک اور اہم بات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور یہ سنت آج کل کافی حد تک چھوٹ رہی ہے۔ وہ یہ ہے کہ جب آدمی بڑی عمر تک پہنچتا ہے اور اس کو لگتا ہے، اور انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حس دی ہے، وہ سمجھتا ہے انسان، جب انسان کی موت قریب آنے لگتی ہے تو پتہ چل جاتا ہے، خاص طور پر جب عمر زیادہ ہوتی ہے، تو جب آدمی کو لگے کہ ابھی موت قریب آئی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ پھر اس وقت انسان 20 دن کا اعتکاف رمضان کا کرے۔ اور اس بارے میں حدیث مبارک ہے، اور یہ حدیث بخاری کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کان یعتکف فی کل رمضان 10 ایام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر رمضان میں جو نارمل جو معمول تھا 10 دن کا اعتکاف فرماتے تھے۔ فلما کان العام الذی قبض فیہ اعتکف 20 یوما، اور جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دار فانی سے دار بقا کی طرف تشریف لے گئے، اس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دن کا اعتکاف فرمایا تھا۔ تو یہ ایک سنت ہے، اور اس سنت سے ہم اکثر غافل ہوتے ہیں، تو لہذا جو بڑی عمر کے لوگ ہیں جنہیں لگتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے حکم نزدیک آ چکا ہے، اور یہ انسان کو معلوم ہوتا ہے، اس میں کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے، اس میں کسی بھی طرح کی شرم اور عار کی بات نہیں ہے کہ ہم تو موت کی تمنا، ایسا نہیں ہے، بلکہ بس جب انسان کو لگے اللہ تعالیٰ سب کو صحت والی، سلامتی والی، رحمتوں برکتوں والی زندگی، لمبی عمر عطا فرمائے، لیکن سنت یہ ہے کہ آدمی اہتمام کرے، چاہے وہ 2، 3، 5، 10 رمضان تک بھی چلا جائے، کوئی بات نہیں ہے، ثواب میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ اور پھر بخاری شریف کی ایک روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکف لیلۃ فی المسجد الحرام لما نذر، عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ اگر رمضان کے علاوہ بھی اعتکاف کر سکتے ہیں، کسی نے نذر مانی ہے تو اس کے لیے بھی اعتکاف کر سکتے ہیں، کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے نذر مانی تھی کسی کام میں کہ میں اعتکاف کروں گا، تو رمضان کے علاوہ بھی آپ نے روزہ رکھے بغیر بھی اعتکاف فرمایا تھا۔ اور اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک اور روایت ہے ابو داؤد کی، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اعتکف یدنی الی رأسہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اعتکاف فرماتے تھے تو اس کے آداب کیا ہیں اعتکاف، اللہ تعالی ہم سب کو اعتکاف میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی رضا کے لیے زیادہ سے زیادہ نیکیاں کمانے کی۔ تو جب اعتکاف میں ہم بیٹھ چکے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں اس بارے میں کیا ہیں، کیسے اس وقت کو زیادہ سے زیادہ قیمتی بنانا ہے۔ تو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف فرمایا، اور جب آپ اعتکاف میں تھے تو مسجد سے باہر نہیں نکلتے تھے، اور اس وقت مسجد نبوی بھی چھوٹی تھی، اور اس کے ساتھ جو ازواج مطہرات کے حجرات مبارکہ تھے، جو گھر تھے بنے ہوئے تھے کچے گھر، وہ بھی نزدیک تھے اور چھوٹے تھے وہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یدنی الی رأسہ فارجلہ وکان لا يدخل البیت، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر مبارک مسجد سے باہر میرے حجرے کی طرف نکالتے تھے تو میں اس کو دھو لیتی تھی، اور وہ گھر میں داخل نہیں ہوتے تھے۔ تو بلا ضرورت کے کوشش ہونی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ مسجد میں رہیں، اور جب تک تقاضا نہ ہو، ضرورت نہ ہو، تو گھر سے مسجد سے کم نکلا جائے، الا لحاجت الانسان، ہاں کوئی ایسی حاجت ہے، ضرورت ہے کہ وہ مسجد سے نکلے بغیر پورا نہیں ہو سکتا ہے، واش روم جانا ہے، نہانا ہے، یا کوئی بھی ایسا کام ہے، تو پھر آپ اس سے نکل سکتی ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ مردوں کے لیے اعتکاف وہ مسجد میں ہوگا، کوشش ہونی چاہیے کہ مسجد میں اعتکاف کریں، گھر میں عورتیں اعتکاف کر سکتی ہیں، لیکن مردوں کے لیے مسجد میں اعتکاف بہتر ہے۔ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، سورہ بقرہ آیت نمبر 187۔ تو اس میں ہے کہ اور آپ مسجدوں میں اعتکاف کرنے والے تھے، تو مسجد میں اعتکاف ہونا چاہیے۔
اور پھر اس میں سنت یہ ہے کہ اعتکاف کے لیے اہتمام ہونا چاہیے، ہر طرح کے کاموں سے، ادھر ادھر کے خیالات سے اپنے آپ کو بچا کر کے، اور پھر ویسے بھی آخر کی 10 راتیں ہیں، تو ان 10 راتوں میں جو افضل ترین عبادت ہے وہ تلاوت قرآن کے ساتھ تہجد ہے، قیام اللیل ہے، کہ آدمی سے جتنا ہو سکتا ہے اپنی راتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے لمبی لمبی نمازیں، کوشش ہو کہ اس میں رکوع لمبا ہو۔ ویسے نارمل تو ہم جتنا سبحان ربی الاعلیٰ 3 بار 5 بار 7 بار پڑھتے ہیں، تو اس نفل نماز میں جتنا لمبا ہو سکتا ہے آدمی رکوع کرے، جتنا لمبا ہو سکتا ہے آدمی سجدہ کرے، اور اپنی تلاوت کی مقدار کو بڑھانا چاہیے، کیونکہ یہ تہجد ہے، قیام اللیل ہے، نفل نماز ہے، رمضان کا آخری عشر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہونے کے لیے ہم عبادت کر رہے ہیں، تو لمبی لمبی نمازیں، لمبے لمبے نوافل اس میں آخری راتوں میں جاگ کر کے اپنا وقت کو قیمتی بنانا چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو آخر کی 10 راتیں ہوتی ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان راتوں کو چن لیا ہے، اور ان راتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بہت بڑی نعمت جو اس امت کے لیے رکھی ہے، وہ ہے لیلۃ القدر۔ لیلۃ القدر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی طرف سے اس امت محمدیہ کے لیے گفٹ کیا ہے، یہ بہت بڑا اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام ہے۔ اور قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، کہ جو قرآن پاک ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے لیلۃ القدر میں نازل فرمایا ہے۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ، یہ قرآن پاک کہتا ہے کہ لیلۃ القدر جو ایک رات ہے یہ 1000 راتوں سے زیادہ افضل ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ہم نارمل ایک رات میں جو عبادت کرتے ہیں، کسی کو لیلۃ القدر مل جاتی ہے اور وہ اس میں عبادت کرتا ہے، تو اس کو 1000 مقبول راتوں کی عبادت کا ثواب مل جاتا ہے۔ ایک تو یہ فضیلت اس کی ہے، اور پھر آگے فرمایا تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، اور اس رات عبادت کا ثواب تو بڑھ جاتا ہے، اس کے ساتھ جبریل امین اپنے فرشتوں کی جماعت کے ساتھ اترتے ہیں اپنے رب کا حکم لے کر کے، اور اس رات اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے پورے سال کے فیصلے ہوتے ہیں، کس کے ساتھ کیا ہونا ہے، کیا واقعات پیش ہونے ہیں، وہ سارے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا حکم نازل فرما دیتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ مومنین کے لیے، مسلمانوں کے لیے بشارت ہے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سلامتی اور امن نازل ہوتا ہے مسلمانوں کے لیے۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، کہ فجر کے طلوع ہونے تک، فجر تک اس میں مومنین کے لیے سلامتی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اترتی ہے۔ اور اس لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کے بارے میں احادیث مبارکہ میں آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، بخاری کی روایت ہے کہ فرمایا تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان، کہ لیلۃ القدر کو تم رمضان کریم کے جو آخری 10 راتیں ہیں اس میں سے جو طاق راتیں ہیں، 21 ہے، 23 ہے، 25، 27، 29، ان میں تلاش کر لیا کرو۔ اور پھر دوسری روایت مسلم کی روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آخری 7 راتیں ہیں، اگر کسی سے غفلت ہو گیا، آخری عشرہ داخل ہو گیا، 20 کا دن گزر گیا، 21، 22، اس میں وہ نہیں جاگ سکا، لیلۃ القدر کی تلاش کے لیے نہیں جاگ سکا ہے، تو اب بھی ڈرنے کی اور نا امید ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسری حدیث پاک میں ہے کہ غفلت ہو گئی ہے تو کوئی بات نہیں ہے، اب جو باقی کے 7 راتیں بچی ہیں ان میں تلاش کرو۔ فرمایا التمسوها فی العشر الاواخر، یعنی لیلۃ القدر فإن ضعف أحدكم أو عجز فلا يغلبن على السبع البواقی، اگر وہ غفلت میں رہا یا کسی عذر کی وجہ سے شروع سے تلاش نہیں کر سکا ہے، تو اب جو باقی کی 7 راتیں ہیں اس میں سستی نہ کرے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جاگتا رہے۔ 23 کی رات ہے، 25 کی ہے، 27 ہے، پھر 29 ہے، تو جتنی زیادہ ہو سکتا ہے ہمیں کوشش کرنی چاہیے لیلۃ القدر کی فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے۔ اور پھر بخاری کی شریف ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التمسوها فی العشر الاواخر من رمضان لیلۃ القدر فی تاسعۃ تبقى
فی سابعۃ تبقى فی خامسۃ تبقى کہ 25ویں رات میں اس کو تلاش کرو اور 27ویں میں کرو اور پھر 29ویں میں۔ تو لہٰذا ہمیں اس طاق راتوں کو جاگ کر کے قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے، نوافل پڑھتے ہوئے جتنا زیادہ ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہونے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور روایت ہے، ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ وَوَاللَّهِ إِنِّي لَأَعْلَمُ أَيَّ لَيْلَةٍ هي ليلة التي أمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقيامها هي ليلة صبيحة 27۔ یہ 27ویں شب کے لیے خصوصی ایک روایت ہے۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم مجھے معلوم ہے لیلۃ القدر وہ کون سی رات ہے، یہ وہ رات ہے جس رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عبادت کا حکم فرمایا تھا، اور یہ 27ویں کی شب ہے۔ اور جب ہم ان طاق راتوں میں جاگتے ہیں، اس میں ایک تو ہمیں اہتمام کرنا چاہیے تلاوت قرآن پاک کا، کیونکہ قرآن کو رمضان سے خصوصی لگاؤ ہے، خصوصی مناسبت ہے۔ قرآن پاک کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک تو قرآن یہ رمضان میں اترا ہے، پھر رمضان کے علاوہ دوسری جگہ فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ کہ ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں اتارا ہے۔ تو لیلۃ القدر بھی رمضان میں ہے، مطلب رمضان میں ہی اتارا ہے۔ تو جتنی زیادہ ہو سکتا ہے ہم سے تلاوت کا اہتمام ہونا چاہیے، اور پھر جو تلاوت کے آداب ہیں کہ جتنا اچھے طریقے سے ہم ٹھیک قرآن پڑھ سکیں۔ ٹھیک قرآن پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے جو قواعد ہیں، عربی لہجہ ہے تو ہم قرآن کو عربی لہجے میں اس کے جو احکام ہیں، مد ہے، غنہ ہے، تجوید کے ساتھ پڑھیں، اور پھر زین القرآن باصواتکم کہ جتنا خوبصورت طریقے سے ہو سکتا ہے ان راتوں میں اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے سمجھ کر ترجمہ اور تفسیر کو دیکھتے ہوئے قرآن پاک کو ہم پڑھنے کی کوشش کریں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پھر جتنا ہو سکتا ہے ہم لمبی نوافل، لمبے رکوع، لمبے سجدے اور تلاوت لمبی کر کے ہم اس میں پڑھنے کا اہتمام کریں۔ اور جب لیلۃ القدر کو ہم پا لینے کی کوشش کر رہے ہوں تو اس میں ایک مسنون دعا ہے، اس کو پڑھنے کا اہتمام کریں۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب میں نے کہا کہ یا رسول اللہ لیلۃ القدر کو اگر ہم پائیں تو کیا دعا پڑھیں، تو آپ نے یہ دعا ارشاد فرمائی تھی۔ تو لہٰذا اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان راتوں کو غنیمت سمجھتے ہوئے لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کی، اور پھر اس میں جو مسنون اعمال ہیں ان کو اچھے طریقے سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔